بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ بحث چل رہی ہے سحر کی، جادو کی، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جادو شرک کی ایک قسم ہے۔ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اکثر و بیشتر جادو جو ہوتا ہے وہ استعانہ بالشیطان یا بالجن، یعنی جادو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا اکثر و بیشتر جب تک کہ شیطان یا جن سے مدد نہ لے لی جائے، اور یہی استعانہ بغیر اللہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ کلی طور پر یہ حرام ہے، ایمان کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے قرآن پاک کی مختلف آیات نقل کی ہیں، جن آیات سے یہ ثابت کیا کہ سحر جو ہے یہ شرک ہے، حرام ہے، شرک بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اگر جن سے استعانہ نہ کیا گیا ہو تو کیا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ شرک تک نہ پہنچے لیکن حرام تو ضرور رہے گا۔ اب اس سلسلے میں بڑی مشہور اور معروف حدیث نقل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو یاد رکھنے، غیروں تک پہنچانے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، الاشراک باللہ والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتامى وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ یہ 7 چیزیں ہیں۔ آپ اس آیت کے اندر حکم دے رہے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات۔ اجتنبوا کے معنی آپ حضرات جانتے، اجتناب کرنا اور بچنا، دور رہنا۔ ہاں، اردو میں بولا جاتا ہے بھائی آپ اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، تم لوگ اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، السبع، 7 چیزوں سے، 7 گناہوں سے۔ بات ہو گئی؟ اجتنبوا السبع الموبقات، تم لوگ اپنے آپ کو بچاؤ 7 گناہوں سے۔ الموبقات، جو نہایت خطرناک ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ موبق کی جمع ہے موبقات، وبق سے، جس کے معنی آتے ہیں ہلاک، تباہ کر دینا، سب ضائع کر دینا۔ تو صرف گناہ نہیں بلکہ اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان 7 گناہوں سے بچو، اجتناب کرو
جو الموبقات، جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے ہلاک کر دینے والے؟ ایک تو یہ ہے کہ کتنی بھی نیکیاں تم کرو گے، لیکن یہ 7 گناہ اگر ان 7 گناہوں سے نہ بچے تو کوئی نیکی تمہیں جہنم سے بچانے والی نہیں، ہلاکت سے نہیں بچا سکتے، تباہ ہو جاؤ گے تم۔ اور دوسری چیز کیا؟ اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ ان میں سے کسی انسان نے کوئی عمل کیا تو اتنے خطرناک گناہ ہیں کہ ساری نیکیوں کو، تمہاری زندگی بھر کی جو نیکیاں ہیں ان تمام نیکیوں کو ضائع اور برختم کر دیں گے، کوئی نیکی باقی ہی نہیں رہ جائے گی۔ وہ کتنے ہیں؟ 7۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، یہاں اللہ رسول نے 7 بیان کیا، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات۔ پھر یہاں نبی علیہ السلام نے بہت ہی حکیمانہ انداز سے، نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ آپ نے منع کیا ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا اترکوا السبع الموبقات، اس 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو چھوڑ دو، نہیں، ترک کرنے کو نہیں بیان کرنا۔ اترکو نہیں کہا، اترکو یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے نا کیا؟ اترکو ترک یترکو چھوڑنا، اترکو السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ نے یہ لفظ نہیں کہا۔ اور آپ ایسا بھی کہہ سکتے لا تفعلوا السبع الموبقات، 7 گناہ کبیرہ، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں کو مت کرو، تعبیر ہو سکتی ہے نا ایسے، ان الفاظ کے ساتھ آپ منع کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں۔ اجتنبوا، بچو، بہت فرق ہے۔ بچنے کا مطلب کہ دور رہو، دور رہو۔ چھوڑ دینے میں اور دور رہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ دور رہنے میں زیادہ قباحت اور مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ یعنی ایسے گناہ ہیں یہ 7 کہ ان کے قریب تک نہ جاؤ، بلکہ ان سے کافی دور رہو۔ اور یہیں سے اللہ اکبر ایک بڑی اہم چیز اور سامنے آ جاتی ہے جو برابر ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ انما انا رحمت مہدات، اے لوگو ہمیں اللہ نے جو نبی بنا کر کے بھیجا، ہم سراپا تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ انما انا رحمت، ہم سراپا رحمت ہی رحمت تمہارے لیے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں، سنن نبی داؤد کی، اللہ اکبر، اے لوگو انا لکم بمنزلۃ الوالد او کما قال علیہ السلام، اے لوگو یاد رکھنا، ہم انا لکم بمنزلۃ الوالد، ہم تم لوگوں کے لیے باپ اور والد کے درجے میں ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ایک والد، دیکھیں یہ بیٹھے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو صبح اسکول چھوڑنے لگیں یا اس کو کہیں بھیجنے لگیں تو دیکھیں کتنی تاکید کرتے ہیں۔ بیٹے روڈ دیکھ کر کے کراس کرنا کہ نہیں کرتے بھائی؟ بیٹے بس پر کسی سے لڑنا نہیں، بیٹے بس سے اترنا اور چڑھنا تو اطمینان کے ساتھ چڑھنا۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کہ ہر وہ چیز جو اس کی حفاظت کرتی ہو، ماں باپ اس کی تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہو اس سے ماں باپ روکتے ہیں۔ ہر ایک پر گزر چکی ہوگی، ہمارے بھائی بیٹھے ذرا سوچے، جب تک ماں زندہ رہی ہو، جب تک باپ زندہ رہے ہوں،
جیسے اپنے گھر سے تیار ہوئے، سنتا لیے اور روانہ ہوئے ایئرپورٹ کے لیے، ماں بیچاری روتے روتے، باپ پریشان، بیٹے راستے میں سنبھال کر کے جانا. میں سمجھتا ہوں سب کے ساتھ گزرتا ہوگا. بیوی نہیں کہے گی، بیوی نہیں ایسی تاکید کرتی ہوگی، گاؤں کے لوگ نہیں، سب لوگ رہتا ہے. صرف باپ کرتا ہے، ماں کرتی ہے، دعائیں سب کریں گے خیریت سے اللہ لے جائے، لیکن آخری دم تک جو تاکید کرتا رہتا ہے وہ کون؟ ماں اور باپ. آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم کل شیء. اللہ اکبر. ہزاروں جانیں ایسے نبی پر فدا ہوں. اے لوگو ہم تمہارے باپ کے قائم مقام ہیں. اعلمکم کل شیء، میں تم لوگوں کو ہر چیز سکھلاتا ہوں. اس قدر آپ نے سکھلایا کہ وہ نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار، اور تعلیم دے پیشاب کرنے کا طریقہ آپ کو سکھلائے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ جو بڑا آدمی ہو، کوئی بہت بڑا مولانا آ جائے تو وہ تم کو کبھی بیٹھا کے قاعدے بغدادی نہیں سکھلائے گا، قرآن نہیں سکھلائے گا. لیکن آخری نبی کا مقام مرتبہ ذرا دیکھو. اعلمکم کل شیء، میں تمہیں ہر چیز سکھلاتا ہوں. کیا کہاں تک سکھلا دی اللہ کے رسول نے؟ حتی الخیر، یعلمنا کل شیء حتی الخراء. اللہ اکبر. جب یہودیوں نے اور مشرکوں نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ارے تمہارا نبی کو نبی تمہارا تمہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھلاتا ہے. یعنی اعتراض کرنے والوں کے لیے کیا بھائی، ارے اتنے بڑے آدمی ہو کر کے تم کو کھانے کا طریقہ سکھلاتے ہیں؟ ارے نبی تو بڑی بڑی چیزیں سکھلاتا ہے. یہ کس نے اعتراض کیا؟ مشرکین اور یہود نے سارا. لیکن پر سلمان فارسی پر، سلمان فارسی نے سیدھے پلٹ کر کے جواب دیا. کتنا پیارا. نعم، ہاں ہاں بالکل تم نے صحیح کہا. یعلمنا کل شیء حتی الخراء. ہمارے نبی ہم کو ہر چیز، اللہ نے ایسا ہمارے نبی کو بنایا کہ ہر چیز ہمارے نبی ہم کو سکھاتے ہیں. دشمنوں کا کیا کہنا تھا؟ ارے چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی کے کام ہے سکھلانا. سلمان فارسی نے کیا بتا؟ نہیں، یعلمنا کل شیء. ہمارے نبی تو ایسے باکمال تعلیمات لے کر کے آئے کہ ہم لوگوں کو ہر چیز سکھلاتے ہیں. بڑی سے بڑی چیز بھی سکھلاتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز. کمال تو یہ ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے نبی صرف چھوٹی چیزیں، چھوٹی نہیں، ہمارے نبی بڑی سے بڑی چیزیں اور چھوٹی سے چھوٹی ہر چیز سکھلاتے ہیں. ایسا تھپڑ مارا کہ زندگی بھر کبھی دشمنوں نے نبی کے تعلیمات پر اعتراض ہی نہیں کیا. یہاں تک کہ سلمان فارسی کہتے ہیں بیوقوفوں حتی الخراءۃ. ہمارے نبی نے جہاں توحید سکھلائی، اتباع سنت بتلائی، جنت تک پہنچنے کا راستہ سکھلایا، نماز جیسی عبادت سکھلائی، وہیں ہمارے نبی نے چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھلائی. اتنی سکھلائی یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کا طریقہ بھی ہمارے نبی نے سکھلا دیا. دیکھو کیسا پلٹ دیا انہوں نے ان کا اعتراض. تو ذرا سوچو نبی علیہ السلام کا یہ کمال ہے اور الف اگاج درجے کی امت کی خیر خواہی اور ہمدردی ہے کہ ہر وہ چیز جو فائدہ پہنچانے والی ہے بتا دیا، چاہے دین سے تعلق ہو یا دنیا سے، اور ہر چیز جو آپ کو نقصان پہنچانے والی ہو امتیوں کو ہمارے نبی نے اس سے آپ کو منع کر دیا، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو. تو آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک و برباد تباہ کر دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی دور رکھو. اب ان میں سب سے پہلی چیز جب آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچاؤ، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کھڑی ہو گئی، کہنے لگے وما ہن یا رسول اللہ. کیوں؟ اگر صرف یہ بتا دیتے 7 بڑے بڑے گناہ ہے بچو، آپ نے گناہ کے بجائے کیا فرمایا؟ ہلاک اور برباد کر دینے والے 7 گناہوں سے دور رہو. صحابہ کرام گھبرا گئے. وما ہن یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ وہ 7 گناہ جو صرف گناہ نہیں بلکہ کیا ہیں، موبقات بھی ہیں، ہلاک اور برباد کر دینے والے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے ساتھ فرمایا اللہ اکبر، سب سے پہلے نمبر پر الاشراک باللہ یا الشرک باللہ، شرک باللہ، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ یہاں ایک چیز آپ لوگ یاد رکھ لیں اچھی طرح سے، آخر نبی علیہ السلام اجتنبو کون سے کا ہے یہ؟ اجتنبو فعل کیا ہے؟ امر ہے، فعل امر ہے، افتعال سے اجتنبو، اللہ دور رہو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ یہ نبی علیہ السلام جس کو خطاب کر رہے ہیں، جس امر کو حکم دینا، آرڈر دے رہے ہیں، وہ کون سے لوگ تھے بھائی؟ صحابہ، سارے مسلمان تھے اور اعلیٰ درجے کے مسلمان، لیکن سب سے پہلے آپ نے ان کو کس چیز سے ڈرایا؟ شرک سے۔ پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو بھی شرک سے ڈرانا چاہیے، مومنوں کو بھی ڈرانا چاہیے، لیکن اللہ اکبر کہیں شرک پر خطبہ ہو جائے، شرک پر تقریر، ارے مولوی صاحب نے کیا بھائی گھسی پٹی شرک، سارے مسلمان تھے، یہاں کون سا مشرک بیٹھا ہوا تھا جو شرک پر تقریر کرنے کی ضرورت تھی؟ شرک پر تقریر کرنا اتنا ہی چھوڑ دیا، اس قدر ہم دور ہو گئے کہ اب شرک پر تقریر کی جائے تو کہتے ہیں وہاں بھی آ گیا ہے، اب شرک پر تقریر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا ہے۔ الاشراک بالشرک باللہ یا الاشراک باللہ، صحابہ کرام ابو بکر و عمر، نبی علیہ السلام صحابہ کو حکم دے رہے بچاؤ، کیوں؟ کسی چیز کی خطرناکی آپ کے سامنے ہوگی تو شیطان کبھی اس چیز میں آپ کو مبتلا نہیں کر سکے گا۔ عقائد میں، اعمال میں تباہ اور برباد کر دینے والی شرک سب سے بدترین چیز ہے۔ سارے گناہ انسان کے معاف کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو گاہے بگاہے شرک پر، بدعات پر برابر لوگوں کو تلقین کرنی چاہیے، لوگوں کو تاکید کرنی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنی چاہیے، درس دینا چاہیے، بتانا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بچائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھتے، یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ نبی علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں اپنے آپ کو شرک سے بچانا۔ جب بھی کوئی صحابی آتے، یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، آپ مجھے وہ عمل بتائیں جو جنت میں داخل کرا دے اور جہنم سے بچا لے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لا تشرک باللہ۔ اور بعض روایتوں میں کیا ہے؟ وَاعْبُدِ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سورۃ مائدہ کی آیت پر ذرا غور کریں، شرک کی کتنی خطرناک چیز۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اتنی بڑی وعید۔ انہ من یشرک باللہ، یاد رکھ لو میرے بندو، جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا، جس نے شرک کیا اللہ تعالی کے ساتھ، انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے کیا کیا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو یقیناً بلا شبہ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جس پر اللہ جہنم کو حرام کرے
اور کتنا بڑا بدبخت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو واجب کر دے اور جنت کو حرام قرار دے دے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. یہاں سے ایک چیز اور بتائیں، جو بات چل رہی تھی کہ ان 7 گناہوں ان 7 گناہوں سے منع کرنے کے وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ان گناہوں کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے 2 طریقے اختیار کیے. پہلا کیا ہے؟ آپ نے اترکوا لا تفعلوا کے بجائے آپ نے کیا فرمایا؟ اجتنبوا، یعنی بالکل دور رہو، قریب ہی نہ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ دوسری چیز کیا ہے؟ صرف 7 گناہوں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کو گناہ موبقات قرار دیا. اور موبقات کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ ہلاک اور برباد کر دینا. کتنے بھی نیک اعمال ہوں لیکن جہنم سے نہیں بچ سکتے. کتنے بھی نیک اعمال ہو لیکن ان 7 گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ تم نے کیا تو اتنے خطرناک ہے موبقات کہ تمہارے سارے زندگی کی نیکیوں کو ایک گناہ برباد کر دے گا. آئی بات سمجھ نا؟ اب چلو، سب سے پہلا گناہ کیا ہے بھائی؟ شرک. شرک قرآن پاک نے کیا کہا سورہ شورى کے اندر؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، کسی کو یاد ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دیکھا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے ہمارے نبی، آپ سے پہلے آپ کی طرف آپ کو بھی یہ وارننگ دے رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ وارننگ دے چکا ہوں میں. اللہ اکبر. یہ کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی یہ وارننگ میں نے دیا تھا. کیا وارننگ ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ 100% آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو گئے. نہ رسالت کام آئے گی، نہ نبوت کام آئے گی، نہ جہاد کام آئے گا، نہ ہجرت کام آئے گی، نہ تہجد گزاری اور آپ کی نمازیں کام آئے گی. اللہ اکبر. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کتنی تاکید ہے؟ ایک لام تاکید اور دوسرے آخر میں نون تاکید، تاکید در تاکید. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے اعمال، ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا. کوئی ایک نیکی آپ کے پاس باقی نہیں رکھ سکتے. دیکھا آپ نے؟ اجتنبوا السبع الموبقات، اپنے آپ کو بچاؤ 7 ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں سے. ان میں سب سے پہلے نمبر پر الاشراک باللہ. صحیح مسلم کی روایت، وہ بھی یاد رکھیں. صحیح مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم، آپ بتائیں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. یہ لفظ یاد رکھنا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے ند بناؤ، اللہ کو نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو کیا بنا لو؟
ند بناؤ، وہو خلقک، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے؟ پہلے ند کا مطلب سمجھو۔ ند کیا ہے؟ ند کیا ہے؟ اللہ شریک، ند فلا تجعلوا للہ اندادا۔ ایک حدیث میں کیا ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ، یا ایک حدیث میں آیا ایک صاحب کو تکلیف ہی، پہنچتے ہی کیا فرمایا؟ اغثنی یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ ہماری فریاد پوری کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی حق اجعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ند بنا دیا۔ دیکھا آپ نے ند؟ آئی بات سمجھ میں؟ اٹھتے بیٹھتے مشکل کشا حاجت روا اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنا لینا، یہی کیا ہے میرے بھائیو؟ ند ہے۔ ان تجعل للہ ندن وہو خلقک۔ آج ایک صاحب اپنا واقعہ بتائے، ہاں ذرا دیکھو، ان تجعل للہ ندن وہو خلقک، ہم نے کتنے ند بنا رکھے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ اغثنی، آپ میری فریاد پوری کریں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ انما یستغاث بی، انما یستغاث باللہ لا یستغاث بی۔ ارے بیوقوف، فریاد پوری کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں، فریاد پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اجعلتنی للہ ندن۔ ایک نے کیا کہا؟ ما شاء اللہ و شاء محمد، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندن، تم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شریک یعنی ند بنایا۔ آج ایک صاحب نے بتایا، کہا ہمارے حضرت جو ہے، حضرت سے مراد پیر صاحب، پیر صاحب کہیں گے کہ تم لوگ مانتے نہیں، اب بیٹا یہاں رہتا ہے، ذرا سا مرید یہاں رہتا ہے، ذرا اللہ نے اس کو دین کی سمجھ دے دی، یہاں سے گیا پاکستان تو کچھ بات چیت کرنے لگا، تو کہا معلوم ہے تمہارے جیسے لوگ ہمیشہ غرق ہو جاتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک بڑے صاحب نے، پیر صاحب نے، بزرگ نے، لوگ مرید جا رہے تھے، اس میں کچھ نئے مرید تھے اور کچھ پرانے مرید تھے، جا رہے تھے، کچھ سامان دیا، کہا کہ دیکھو لے کے جاؤ، اور راستے میں کہیں بھی خطرہ محسوس کرنا تو مجھے پکارنا، اللہ کو نہیں پکارنا۔ اللہ کو پکارے تو میں گارنٹی نہیں دیتا کہ بچو گی نہیں بچو گی، اللہ ایسے میں مسجد کے اندر بیان کر رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ اللہ کو پکارو گے تو میں گارنٹی نہیں دیتا بچو گے نہیں، اس لیے کس کو پکارنا؟ مجھے۔ اللہ حیرت کی بات، کہا کہ گئے وہ کہیں جہاز، پانی والی کشتی اور پانی والے جہاز یا کشتی کے نظام میں کھڑے تھے، کیونکہ ان کو پار کرنا تھا۔ اصل میں ایسا جھونکا آیا کہ سارے جو تھے وہ کیا کر کے اسی دریا میں گر گئے اور سب ڈوبنے لگے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کو معلوم تھا، حضرت کی بات مانے، بابا کو پکارا، بابا نے ایسا پھونک مارا وہاں سے کہ جتنے ڈوبنے والے تھے سب باہر خشکی میں آ گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کہا ہم بابا کو نہیں پکاریں گے، بابا کو پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے، وہ غرق ہو گئے، وہ غرق ہو گئے۔ پھر بابا نے ان کے مرے ہوئے لوگوں سے پوچھا تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا کہ ہم نے اللہ کو پکارا۔ کہا اصل میں تم لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کو پکارنا نہیں چاہیے تھا، کس کو پکارنا تھا؟ ہم کو۔ مردوں نے کہا اب آپ کو پکارتے ہیں، سارے مردے پھر زندہ اور واپس صحیح سالم واپس۔ یہی سب کیا ہے میرے بھائی؟ ند کہا جاتا ہے۔ اس لیے دوسری بات ان تدعو للہ ندن، تم اللہ کے علاوہ کسی ند کو پکارو مصیبت میں، یا فلاں، جیسے بس پہ بیٹھنا ہے تو یا علی، اللہ اکبر، یا غوث، یہی جو پکارنا ہے اسی کو کیا کہا جاتا ہے میرے بھائیوں؟ ند۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان تجعل للہ ندن وہو خلقک۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث پر ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ند بناؤ،
حالانکہ تم کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اشارہ کیا ہے؟ ذرا سوچو، جس میں کتنے عضو ہیں؟ 360 ہے۔ 360 عضو میں سے لے کر کے تم بتاؤ بھائی تمہارے بڑے پیر صاحب نے کیا دیا ہے تم کو؟ ارے موش کا داڑھی کا ایک بال بھی تو پیر نے نہیں دیا ہے۔ اگر سر میں ٹکلا ہو جاؤ تو آج کل ڈرل مشین کے ذریعے وہ بھی ہزاروں روپے لگاؤ تو آ کر کے بال لگا رہا ہے۔ رگڑو جا کر کے وہاں کی وہ تبرکات سر پر، لیکن سر پر بال جمنے والے نہیں۔ اب ڈاکٹر کے یہاں جاؤ، کہے گا 20,000 لگیں گے، تکلیف زیادہ ہوگی، اور پھر سل میں ڈرل کرے گا تو وہ بھی چوہے والا بال جو ہمیشہ کھڑا رہے۔ ارے اللہ نے بغیر بال کے بنا دیا، تو بابا نے بال بابا تم کو بال نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول فرماتے اللہ کے بندو کتنے بڑے تم مجرم ہو، کتنے بڑے بے وفا ہو اللہ تعالیٰ کے، پیدا تم کو اللہ نے کیا، ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک دیکھ ڈالو، جو کچھ دیا ہے اللہ نے تجھے دیا ہے، اور جن کو تو نے پکارا ہے، پکارتے ہو تم، سب چادر تو چڑھاتے ہو، گرہمی دیتے ہو، سمجھ گئے نا؟ ان کے یہاں جھکتے تو ضرور ہو، چڑھاوے دیتے ہیں وہ ان کو، نذرانے پیش کرتے ہیں ان کو، لیکن ذرا بتاؤ انہوں نے کیا دیا ہے تم کو؟ آنکھ دیا، کان دیا، کیا دیا؟ اللہ اکبر۔ تم کہو کہ نہیں بیٹا دیا ہے، ہاں بیٹا دیا ہے۔ تیرا باپ تو نہیں گیا تھا وہاں، تو کہاں سے پیدا ہوا؟ دادا تو نہیں گئے تھے درگاہ پر، دادا کو کس نے دیا؟ اگر درگاہ ہی پر جانے کے بعد بابا بیٹا دیتے تو جو لوگ وہاں نہیں جاتے ان کو کبھی بیٹا ملتا ہی نہیں۔ لینے دینے والا اللہ ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا۔ کسی بھی ناحیے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ شرک سے بچائے۔ نمبر 2، دوسرا گناہ کیا ہے میرے بھائیو؟ والسحر، کیا؟ جادو۔ اللہ اکبر۔ شرک کے بعد ذرا سوچو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو قرار دیا ہو کیا ہے میرے بھائیو؟ جادو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جادو بغیر شرک کے نہیں ہوتا۔ اسی لیے اب جب جادو بغیر شرک کے نہیں ہوتا تو جس طرح سے شرک انسان کے سارے اعمال، ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسے جادوگر کی بھی کوئی نیکی، کوئی عمل اس کے کام نہیں ہے۔ ساری نیکیاں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ سورہ فرقان کی آیت۔ یہ نہ سمجھو کہ ہاں نہیں کیسے ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے گناہ کر رہا ہے لیکن نماز بھی تو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آخرکار چلہ کشی جو کیا، ساری دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر کے 40 دن جو چلہ کیا اس نے، کچھ پڑھتا رہا، رات بھر نہیں سو جا، دن بھر نہیں سو جا، کھانا یہی چلہ کرتے ہیں نا لوگ، چلہ کشی یہی ہے نا۔ آخر اتنی عبادتیں، اتنی ریاضتیں کہاں چلی جائیں گی؟ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ تو اتنا ظالم نہیں کہ گناہوں کی سزا دے دے لیکن نیکیوں کا ثواب نہ دے۔ اس لیے آپ کہیں کہ ہاں یہ غلط ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اس کے اعمال رائے گا اور برباد، اس کی نیکیاں قابل قبول نہیں۔ اور کچھ لوگ اور کیا کہتے ہیں، بھائی قبول کرنے والا تم نہیں ہو، قبول کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ قبول کرنے والا وہ تو ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ سورہ فرقان وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں جتنی نیکیاں انہوں نے کیا ہوگا
حشر کے میدان ان کی نیکیوں کو سامنے دکھلا کر کے پھر ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے، تاکہ نیکیوں کو دیکھ کر کے پہلے دل خوش ہے، واہ مولوی صاحب غلط کہتے، دیکھو ہم جادوگری بھی کرتے رہے، ہماری نیکیاں بھی مزے سے موجود ہیں، اب دیکھ لیں گے، خوش ہو گئے، تو اب اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ختم کر دیں گے تاکہ اب زیادہ اس کو تکلیف ہو۔ کیوں بھائی؟ پیاس لگی ہے اور پانی دکھلا کر کے پھر کوئی آپ کو پانی سے محروم کر دے، تب تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت نے، سورۃ فرقان کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ رائے گا۔ پھر آؤ، ہمیشہ جمعے کے اندر پڑھا کرتے ہیں عاملۃ ناصبہ، آگے تصلی نارا حامیہ۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ عمل کرتے کرتے تو تھک چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، کہاں جائیں گے؟ وہ جہنم کے دہکتے ہوئے آگ میں ڈال دیے جائیں گے، کوئی عمل ان کا کام نہ آیا۔ تو اس لیے ان گناہوں کو کیا کہا گیا ہے میرے بھائیوں؟ موبقات والسحر۔ چلو اللہ اکبر۔ نمبر 3 یعنی تیسرا گناہ، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ تیسرا گناہ، ناحق کسی کو قتل کرنا ہے۔ سب سے پہلا شرک، دوسرا جادو، اور تیسرا ناحق کسی کو قتل کرنا۔ ناحق کسی کو قتل کرنا کیا ہے؟ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن 3 گناہوں کی بنا پر آدمی کو کا خون کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ کسی بھی مسلمان کا خون 3 قسم کے 3 گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ کرے تو اس کا خون کیا ہوتا ہے؟ مباح ہوتا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ نمبر 1 میرے بھائیوں، آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ قاتل النفس، قصدن کسی مسلمان کو قتل کر دینا، اس کو کہتے ہیں ناحق خون کرنا۔ ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو اگر قتل کیا ہے تو بھی قصدن، خطأ نہیں، عمدن اگر قتل کیا ہے تو اس مسلمان کو، قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک کہ مقتول کے ورثہ نہ چاہیں۔ اسی لیے مقتول کے ورثہ کو 3 چیزوں کا اختیار دیا جائے گا۔ قاتل کو حکومت پکڑے گی، اور اس کو سزا دینے کے پہلے مقتول کے ورثہ کو 3 چیزوں کا اختیار دیا جائے گا۔ نمبر 1، آپ اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں۔ نمبر 2، اگر آپ دیت لینا چاہیں تو 100 اونٹ آپ کو دے دی جائے گی اور اس کی جان چھوڑ دی جائے گی۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے، نہ دیت لینا چاہتے، نہ معاف کرنا، اس کی جان چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قتل کے، اور قتل ہم اور آپ نہیں کریں گے، یہ حدود کون جاری کرے گا؟ حکومت۔ کیوں؟ اگر حکومت حدود جاری نہ کریں تو ہو سکتا ہے ان کے قبیلے کے لوگ مضبوط ہیں، قصاص لے لیے، پھر آگے آپ کی پارٹی بڑی ہو جائے تو ان کے خون کے بدلے خون۔
اسی لیے جہاں شریعت شرعی حدود حاکم نہیں حکومت حد نہیں جاری کرتی، جہاں اپنے سے حد جاری کرنے لگتے ہیں وہاں قبیلے کی ٹکر اور سالہ سال کا قتل ہوتا رہتا ہے، فتنہ۔ اور یہاں تک کہ شاید جانتے ہوں گے، اماں کہتی ہے بیٹے فلاں نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے، میں خون نہیں بخشوں گی جب تک کہ باپ کا بدلہ نہیں چکا لینا۔ دودھ نہیں بخشوں، دودھ نہیں بخش سکتی، پتہ نہیں دودھ کیوں نہیں بخشے گی وہ، یہ بھی دودھ بخشوانے والی بھی بدعت ہے، عجیب سے غریب ہے۔ اسی لیے قبیلوں کی لڑائی ذرا دیکھیں، خون پر خون، ادھر 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 عرصے تک۔ اسی لیے یہ حدود ہم اپنے سے نہیں جاری کریں گے۔ آج سے اللہ اکبر، یہ چند سال قبل ایک صاحب باہر سے بھگائے گئے، باغی تھے حکومت کے، انہوں نے سب سے اچھی جگہ ہندوستان دیکھی، بھائی کہاں ہندوستان آ گئے، ہندوستان میں سب سے اچھی جگہ ان کو حیدرآباد مل گئی، آ گئے وہاں رہے، شادی کر لی۔ پھر اب ان کو سوچی کہ یہ ہندو حکومت ہے، یہ مسلمان بھی مہا بیوقوف ہے جو ووٹ کر دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم خلیفہ بن جاتے ہیں اور اب لوگوں سے کیا کرتے ہیں، خلافت پر بیعت لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے کیا کیا، بیعت کا، ایک بنگال کا ملا، دوسرا کیرلا کا ملا، تیسرا وہاں کا، انہوں نے بیعت کی، امیر المومنین خود بن گئے۔ ہاں، یہ بڑا عبرتناک واقعہ۔ یہ حدود اور خلافت اس طرح سے نہیں قائم کی جاتی، میری بات سمجھ گئے نا؟ چلو امیر المومنین بن گئے۔ بہرحال حیدرآباد شہر میں چونکہ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہاں وہ نہ رہ سکے، پھر وہاں حکومت کی بھی نگاہ، تو پڑوس تقریباً 200 کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر میں چلے گئے، وہاں ایک ادارہ بنایا، یہ دار القضاء الشرعی ہے، ہاں ہم خلیفہ ہیں اور یہ ہمارے نائب ہیں، اور ایک ہے یہ حد جاری کرے گا۔ اب اس ملک سے کچھ اور بھگائے گئے تو 2-4 اور پہنچ گئے وہاں، تو اب تعداد بڑھتی گئی۔ انہی ایام میں ان کا ڈرائیور جو تھا اس نے شراب پی لیا، بہت لوگوں سے بیعت لیا، بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہے نا۔ ہمیں وہاں جانا پڑا تو بڑے سارے مباحث ہوئے، تو میں نے یہ سارے مسائل بیان کیے، رات کے 4 بجے تک بیٹھے بیٹھے تقریباً اکثر لوگوں کے بات سمجھ میں آ گئی کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، خلیفہ کیا، اور اس میں کیا نقصانات ہیں۔ بہرحال 8-9 آدمی ان کے رہ گئے، باقی پورا شہر شر سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور آج تک بچا ہوا ہے الحمدللہ۔ پھر ایک دن ان کا نوکر جو تھا، ڈرائیور، اس نے شراب پی لیا، ٹھیک ہے نا، سنتے جاؤ، شراب پی لیا، لوگوں نے کہا شراب پی لیا، پکڑ کے لائے گئے، اس کو گرایا اور 80 کوڑے مارے۔ ہم خلیفہ ہیں، حد جاری کریں گے، کیا کریں گے، اب لازمی چیز ہے۔ وہ 10-12 مسلمان اکٹھا ہو گئے، بھائی امیر المومنین خلیفہ کا حکم ہے، گرایا اور 80 جوتے کو درے مارے اس کو۔ بہرحال اٹھا، سیدھے بھگا اور پولیس چوکی میں چلا گیا۔ کہاں پہنچ گیا؟ اب 80 دونا 100 کتنے ہوتے ہیں؟ 160 تو خلیفہ کو جوتے مارے، سمجھ گئے نا، ہتھ کڑی لگائی، ملک بدر کیا گیا ان لوگوں کو، سمجھ گئے نا۔ نوبت یہ نکلی آئی کہ مر گیا لیکن جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملا، پورا شہر پاک ہو گیا۔ اسی کے بجائے ارے توحید و سنت کی اگر دعوت دیا ہوتا تو شاید سینکڑوں آدمی ہدایت پر ہوتے، نہیں میں خلیفۃ المسلمین، اور حد جاری کیا۔ صرف ایک شرابی پر اپنے ڈرائیور پر حد جاری کیا، اور جتنے تھے سب کو ہتھ کڑیاں، کوڑے، جوتے، سدائیں، ملک بدر۔ اللہ کیا کیا حالت نہیں بدل گئی، کیا نتیجہ نکلا اس سے۔ تو میرے بھائی حد جاری کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ یہ حکومت،
اسلامی حکومت ہو وہ حد جاری کرے گی. اگر ہم حد جاری کرنے لگیں گے تو ممکن ہے کہ پھر اور جن جگہوں پر ایسا لوگ کرتے ہیں دیکھ جائیں کہ ابھی تک کتنے قتل و غارت اور کیسے خونریزی ہوتی رہتی ہے. تو حاکم وقت قاتل کو گرفتار کرے گا اور قاتل کو مقتول کے ورثہ کو 3 چیزوں کا اختیار ہوگا. قرآن و حدیث میں موجود ہے یہ, سمجھ گئے نا. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ نے کسی چیز پر رضامندی کی تو قاضی کو اور حاکم کو زبردستی کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے قاضی غصے میں ہو, خلیفہ قتل کرنے کے موڈ میں ہو, لیکن اگر مقتول کے ورثہ کہہ دیں گے نہیں اس کی جان, ہمارے بیٹے کی جان تو چلی ہی گئی ہے, میں اس کی جان لے لوں گا, یہ قتل کر دیا جائے گا تو بلا وجہ اس کی بھی بیوی بیوہ بچے یتیم ہو جائیں گے, اس لیے بہتر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, ہمیں دیت دے دی جائے بس. تو فیصلہ وہ ہوگا جو مقتول کے ورثہ کریں گے. لیکن اگر مقتول کے ورثہ کہیں نہیں ہمیں خون کا بدلہ خون لینا ہے تو قاضی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے, حاکم کے اوپر, کہ وہ خون کا بدلہ. کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر جیسے. دوسرا گناہ کیا ہے؟ السیب الزانی, شادی شدہ زانی. شادی شدہ ہو اگر اس نے زنا کر لیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ چاہے مرد ہو یا عورت, اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو سنسار کر دیا جائے, اتنے پتھر مارے جائیں کہ ان کی جان نکل جائیں. اور اس میں بہت برکت ہے میرے بھائیوں, بہت برکت ہے. آپ تجربہ کر لیں, آپ تجربہ کریں. نبی علیہ السلام کا زمانہ ذرا دیکھو, صحابہ کا زمانہ ذرا دیکھو, جہاں زناکاری اسلام سے پہلے عام تھی, کوئی عیب نہیں تھا, فیشن بنا ہوا تھا, لیکن سوائے 2 کیس کے پورے 10 سال میں کتنے؟ 1 مرد اور 1 عورت. کتنا؟ 1 مرد اور 1 عورت. کتنے سال میں؟ 10 سال میں. کوئی تیسرا کیس ہوا ہی نہیں. بھائی سمجھ گئے نا؟ دیکھیں یہ برکت ہے, سب کی عزت محفوظ. اور آج سب سے بڑا سپر پاور, وہاں کی رپورٹ کیا ہے, 1 منٹ میں 3,500. ایک رات میں نہیں, 24 گھنٹے میں نہیں, کتنے؟ اللہ اکبر. یہ ہے جو ان کے یہاں رپورٹ مجرم کہتا ہے, ہاں نہیں اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا. ان کے یہاں زنا وہ ہے جو بغیر رضا کے کیا جائے, اور جو رضا کے کیا جائے وہی سب سے بڑا, اس کو زنا سمجھتے نہیں. یہ تو ہے جو ان کے یہاں زنا کی پولیس کیس بنتا ہے. اللہ اکبر, پورے ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھو. تو اللہ رب العالمین نے اسلامی حدود میں بہت ہی زیادہ خیر و برکت. اسی لیے جو اس کا مذاق اڑاتا ہے پھر وہ دنیا کے اندر زیادہ رہتا نہیں. ایک ہی مرتبہ کسی ملک کے وزیر صاحبہ نے, کیا وزیرہ صاحبہ نے کہا تھا, یہ بھی ہے کیا ہے, وحشیانہ صدائیں ہیں. دوسرے دن حکومت ختم. پھر اس کے بعد اسلامی قانون پر, یہ اسلامی فرسودہ قانون ہے, ہم آ گئی تو سب درست ہو جائے گا. پھر ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک گولیوں سے چھلنی ہی کر دیا گیا. یہ اسلامی قانون اور حدود کے مذاق اڑانے کا انجام بہت برا ہوا کرتا ہے. کیوں معلوم ہے؟ شرابی کا جرم الگ ہے, زانی کا جرم الگ ہے, لیکن اسلام کے مذاق, کتاب اللہ سنت رسول کا مذاق اڑانے والا, اس کا جرم ایسا ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین. اے نبی جو اسلام کا, آپ کا, شریعت کا, سنت کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کی جنگ ان سے نہیں, ہم ڈائریکٹ ان سے نپٹ لیتے ہیں. بہت بڑا جرم ہے. نمبر 3 جس کی بنا پر کسی مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے میرے بھائیوں, وہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا المرتد عن دینہ والفارق عن الجماعہ. سمجھ گئے نا؟
دین سے مرتد ہو جانا اور جماعت سے علیحدہ ہو کر کے دین اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو جانا. یہ ہے ان 3 گناہوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون مباح نہیں ہوتا. چلو یہاں ایک چیز اہل علم نے بڑی پیاری بات کی ہے، اس کو ذرا یاد رکھیے گا. اور آج وقت حاضر کا بڑا اہم مسئلہ ہے، اس وقت حاضر کا جو فتنے کا دور ہے. کہتے ہیں 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قتل کرنا حرام ہے. ادھر چاہے نوٹ کر لیں، یاد کر لیں. کتنے قسم کے لوگ؟ یہ وقت کا بڑا اہم تقاضا ہے، سمجھ گئے نا. 4 قسم کے لوگ. نمبر 1 مومن کی جان. مومن اور مسلم. مومن کی جان جو ہے، مومن کی جان کیا ہے؟ وہ حرام. ابھی آپ نے سن لیا، ایک ہو گیا. نمبر 2 ذمی کی جان. کس کی؟ ذمی کی جان. ذمی کس کو کہتے ہیں؟ ذمی وہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم نے ہمارے اور اس کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو کہ ہاں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ کے پڑوس میں کوئی گاؤں ہے، وہ مسلمان کا نہیں، غیر مسلم. آپ مسلمان ہیں، آپ کا ملک مسلمان ہے، سامنے والے کا ملک کیا ہے؟ غیر مسلم ہے. بہت زیادہ خون ریزی قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، تو آپ نے کیا کر لیا؟ اس سے ذمہ معاہدہ کر لیا، بھائی ٹھیک ہے، یہ آپس میں جو ہم قتل و غارت کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی مسلمان آپ کے ہاں چلا جائے یا آپ کا کوئی آدمی ہمارے یہاں آ جائے تو ہم قتل نہیں کریں گے آپس میں. سمجھ گئے نا؟ یا بھائی آپ کا آدمی گزرتا رہتا ہے، ہمارے آدمی قتل کر ڈالتے ہیں، ہمارا آپ کیا گزرتا رہتا ہے، آپ کے آدمی قتل کر ڈالتے ہیں. اب دونوں معاہدہ کر لیتے ہیں کسی کو بھی قتل، نہ ہمارا مسلمان کوئی قتل کرے گا، نہ آپ کا کوئی غیر مسلم قتل کرے. یہ بات سمجھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذمہ. اللہ اکبر. نمبر 2 معاہد. کیا؟ نمبر 3 معاہد. معاہد کیا ہے؟ اللہ اکبر. معاہد کہتے ہیں اس شخص کو جس کو آپ نے عہد دے رکھا ہے. کیا؟ عہد. ہم نے آپ کو امن و امان عہد دے رکھا ہے، ان سے آپ کا وعدہ ہو، معاہدہ جس کو کہتے ہیں، جیسے معاہدہ اتفاق ہوتا ہے نا ایسے. نمبر 4 کتنے؟ نمبر 4 مستأمن. کیا؟ مستأمن. مستأمن کس کو کہتے ہیں؟ اچھی طرح سمجھنا. مستأمن کس کو کہتے ہیں؟ مستأمن کہتے ہیں اس شخص کو جس کو ہمارے مسلمانوں میں سے کسی نے پناہ دے دیا ہو. کیا دے دیا ہو؟ امن دے دیا ہو. امن دے دینے کا مطلب وہ بھی اچھی طرح سمجھے. ایک مسلم ملک ہے اتنا بڑا، امارات مثال کے طور پر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے بڑے مسلم ملک کے اندر مثال کے طور اگر ایک عورت نے یا کسی ایک ہی مرد نے، ایک معمولی درجے کے آدمی نے بھی اگر کسی کو امن دے دیا ہے، اپنے یہاں آنے کا اور ٹھہرانے کا امن دے دیا ہے، تو ایک عورت یا ایک آدمی نے بھی کیا ہے، تو اب اس امن کو قائم رکھنا پورے ملک کے لوگوں کا بھی کام ہے. یہ نقطہ یاد رکھیے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیں. مکے اور مدینے کی جنگ چھڑی رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ مدینہ آ گئے، لوگ ہجرت کر کے آ گئے، اور جنگ بدر بھی ہوئی، جنگ احد ہو گئی، جنگ خندق. اب تو دونوں کی آپس میں جنگ، جہاں جو کوئی پا جائے اس کو قتل. سوچو پہلے، نبی علیہ السلام کے داماد، سمجھ گئے نا، نبی علیہ السلام کے ایک داماد، آپ کی صاحبزادی ایمان لا کر کے کہاں آ چکی ہیں؟ ہجرت کر کے مدینہ، اور داماد مکے میں.
ایک دن رات کو وہ کہیں سے چھپ چھپا کر کے مدینے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. آ گئی بات سمجھ میں؟ حالانکہ مسلمان اگر دیکھتے تو ان کو قتل کرنے کا حق تھا. کیوں؟ جنگ حربی ہے، وہ جنگ چل رہی ہے دونوں ملکوں کی. لیکن وہ آئے رات میں اور اپنی نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کے ہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. شوہر کا معاملہ تھا. ابھی یہ حرمت نہیں ہوئی تھی. کون سی حرمت؟ یعنی مسلمان عورت، اگر عورت مسلمان ہو گئی ہے، مرد کافر ہے تو نکاح ٹوٹ جائے. ابھی یہ حرمت نازل تو بعد میں نازل ہوئی. نبی علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو ٹھہرا لیا. نماز کے فجر کے وقت انہوں نے پیغام پہنچا دیا کہ ہمارے شوہر آئے، میں نے ان کو امن دے دیا ہے. کیا دے دیا ہے؟ امن دے دیا. دیکھیں آپ نے ارشاد فرمایا اب ایک امن دے دیا. اب ان کا امن دے دینا، اب کسی بھی مسلمان نے اگر ان کے تنگ کیا تو اس کا مطلب کہ اسلام یہ جائز نہیں. ای بات سمجھیں؟ کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہمارے ادنا درجے کا کسی نے امن دے دیا ہے تو پورے ملک کے لوگوں کی ذمہ داری، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک نے امن دیا تو دوسرے مسلمان نے اسے تکلیف پہنچائی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ چار قسم کے ہیں. ابھی بڑا اہم آج ذرا بتائیں، آج کچھ جوشیلے نوجوان جو بیوقوفی کر گزرتے ہیں ہمارے یہاں، امریکی ہو یورپین ہو، ٹھیک ہے دشمن ہوں گے ہمارے، لیکن وہ یہاں جو آئے ہیں حکومت نے ان کو کیا دیا ہے؟ امن دیا ہے. اب ان کو قتل کرنا نہیں سمجھے؟ آپ حکومت سے مطالبہ کریں لیکن ان کو چلتے پھرتے قتل کر دینا اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے. سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں جاسوس ہیں، اللہ اکبر، لیکن اگر ان کو امن نہ دیا گیا ہوتا ہے تو ان کو قتل کر دیتے، لیکن امن دے دیا گیا اس لیے ان کو قتل نہیں کر سکتے. میرے بھائی تو اسلام احادیث سمجھو، قرآن سمجھو کہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، اگر وہ امن و امان حکومت نے امان دیا ہے، کسی کمپنی حکومت نے نہیں، کمپنی والوں کی جگہ جہاں سے چاہیں آپ لیبر لے کر کے آ جائیں. ہمارے دشمن سے دشمن ملک کا اگر لیبر آیا ہوا ہے وہ یہاں آ گیا ہے، کمپنی والے نے ویزا نکالا، ویزا حکومت کا ہے، اس لیے اب اس کو کیا ہو گیا؟ وہ مستامین ہے. اب اس کا قتل کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ لیکن کچھ جوش میں آ جاتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال نہیں، بلکہ دین کا سب سے بڑا یہی کام سمجھتے ہیں. یہ اسلامی تعلیمات اور ہدایات کے خلاف ہیں. باقی انشاءاللہ کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.